तो शासी गुरु कहता है कि आपको मच्छर काटते थे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनकी हुकूमती असम्बलियां मुस्तफी हो जाएं। गो नवाज, गो नवाज। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में गुज़िश्ता 8 रोज से जारी टेंशन बदस्तूर जारी है। आज जुमे की नमाज के बाद कुछ डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आई, जिनमें पीटीआई ने दोबारा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करने का फैसला किया। इसके अलावा हमें पीटीआई की जानिब से रेजिग्नेशंस भी सबमिट होते हुए नजर आए, जो कि तमाम पीटीआई के मेंबर्स, नेशनल असेंबली मेंबर्स हैं, उनकी जानिब से रेजिग्नेशंस भी सबमिट किए गए। दूसरी जानिब हमें नवाज शरीफ साहब आसिफ जरदारी साहब को कल ज़ोहराने पर खाने की दावत देते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि कल जरदारी साहब क्या मशवरा देंगे नवाज शरीफ साहब को, कि क्या उन्हें मुस्तफी हो जाना चाहिए और या ये कि डट के खड़ा रहना चाहिए और हम आपके साथ हैं का मशवरा देते हुए वो हमें नजर आएंगे। हम इन्हीं हालात पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमें हमारे शो में ज्वाइन करते हैं जनाब जाहिद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जाहिद हामिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जाहिद हामिद साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं, गुज़िश्ता 8 रोज गुजर चुके हैं, हमें इनकलाबी मार्च और आजादी मार्च जो है धरना दिए हुए नजर आ रहे हैं। जो हमें आज पीटीआई की जानिब से तमाम मेंबर्स के नेशनल असेंबली के रेजिग्नेशन की सबमिशन नजर आ रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या पीटीआई का ये फैसला सही फैसला है? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह इसमें नजर आ रही है कि ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान दोनों अभी तक अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और रेजिग्नेशन देने का मतलब यह है कि अब ये एक स्टेप और आगे चले गए हैं और अब इनके पास पीछे हटने के लिए मजीद कोई रास्ता बाकी नहीं रह गया। ये इसलिए नहीं आए थे यहाँ पर कि अपने इस्तीफे जमा कराएं, ये इसलिए आए थे कि नवाज शरीफ से उसका इस्तीफा लें। और ये इस्तीफे जमा कराने का मतलब है कि अब ये अपनी किश्तियां जला रहे हैं। अब इनके पास जाहिर है, अगर यहाँ से पीछे हटते हैं तो इनके पास फिर नेशनल असेंबली की सीट्स नहीं रहेंगी और ये अगर शिकस्त खा के यहाँ से जाते हैं तो फिर सारा मैदान ये नवाज शरीफ के लिए खाली कर देंगे। लिहाजा ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं। लिहाजा इसको हम इस तरह रीड करते हैं कि ये मजीद इन्होंने अपनी किश्तियां जलाई हैं, मजीद चंद स्टेप ये आगे गए हैं, मजीद फ्रिक्शन में इजाफा हुआ है और एक इनकी पोजीशन हार्ड हो गई है और सख्त स्टांस इन्होंने ले लिया है। और अब नवाज शरीफ के लिए एक क्राइसिस खड़ा हो गया है कि जब ये किश्तियां जला चुके हों तो अब इनसे नेगोशिएशंस किस तरह किए जाए। ये जाहिद हामिद साहब, नवाज शरीफ के लिए क्राइसिस खड़ा हुआ है या पीटीआई अपने लिए एक खुद क्राइसिस जो है वो क्रिएट कर रही है? देखिए, क्राइसिस तो कोई शुबा नहीं है कि तीनों के लिए खड़ा हुआ है, ताहिरुल कादरी साहब के लिए भी, इमरान के लिए भी और नवाज शरीफ के लिए भी। पहले जब लोग ये कहा करते थे कि साहब 10,000 लोग इस्लामाबाद में आके हुकूमतें नहीं गिरा सकते, तो अब वाज़ेह नजर आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को एक मेजर क्राइसिस ऑफ अथॉरिटी नजर आ रही है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद की पुलिस ने इनके अहकामात मानने से इनकार कर दिया है। ये हाल है प्राइम मिनिस्टर की रिट का। इनको आईजी पुलिस सैक करना पड़ा। इस वक्त रेड जोन में पहले शोर शराबा था कि हम किसी को घुसने नहीं देंगे, लोग हजारों की तादाद में सुकून से चले गए, पुलिस ने रास्ता खाली कर दिया और लोगों के साथ मिलकर भंगड़े और रक्स करना शुरू कर दिया। जब इस तरह रुसवाई हो किसी हुकूमत की रेड की, इस तरह रुसवाई हो किसी प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी की, तो उसके लिए क्राइसिस तो होता है। लेकिन आई एग्री विद यू कि इमरान और ताहिरुल कादरी साहब के लिए भी क्राइसिस है कि अब यहां से कहां जाएंगे। ये इन्होंने इस्तीफे जमा करा दिए, ये पार्लियामेंट के बाहर खड़े हो गए आके, अब क्या करें? अब तो एक ही तरीका रह गया कि पार्लियामेंट पे चढ़ दौड़ें, क्योंकि पार्लियामेंट का इजलास भी अंदर हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं अंदर, करारदादें भी पास हो रही है और इस वक्त इनके पास अपना धरना देकर बैठे हैं। टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, लोग ओपन एयर में, बारिश और मौसम की शदीद सख्तियां हैं, तो ये खुद भी इस मामले को ज्यादा लंबा नहीं घसीट सकते। तो क्राइसिस तो इनके लिए भी है, नो डाउट अबाउट इट। तो जाहिद हामिद साहब, ये क्या वजह है कि हमें सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान असेंबली से तो अनाउंसमेंट होती है कि रेजिग्नेशन दे दिए गए हैं, लेकिन केपीके से अभी तक कोई ऐसा फैसला सामने आता हुआ नजर नहीं आ रहा पीटीआई की जानिब से? देखिए, ये बात यह है कि खुद पीटीआई के अंदर भी कुछ लॉबीज हैं, कुछ इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली दफा एमपीएस बने हैं, खासतौर पे फ्रंटियर में, और वो रिलक्टेंट हैं अपने इस्तीफे देने में। जाहिर है उनको भी ताकत का कोई मजा आ रहा है, हुकूमत करना चाहते हैं, फिर वो एक बैकअप के तौर पे एक इंश्योरेंस रखना चाहते हैं कि इनकेस हमारी नेशनल असेंबली में सीटें चली गई तो कम अज कम एक सूबे में तो हमारी सीट रहे, अगर कोई सेटलमेंट होता है और हमें पीछे हटना पड़ता है तो इस वजह से थोड़ा सा वही कंफ्यूजन है उनके अंदर। लेकिन इनकी लीडरशिप को इसको कंट्रोल करना चाहिए। क्या ये कंफ्यूजन है या डिवाइड पैदा हो रहा है पीटीआई में? देखिए, डिवाइड तो इस वक्त हर ग्रुप में है, हुकूमत वक्त के अंदर भी डिवाइड है,
जो इस वक्त हुकूमत के एलाइज और इत्तेहादी हैं उनमें भी डिवाइड है, जो पार्टी इस वक्त धरने दे रही है उनमें भी इख्तिलाफात हैं पॉलिसी के ऊपर कि अब क्या किया जाए। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो वाकई इस बात को कह रहे हैं कि जी इस वक्त एक डेडलॉक हो चुका है और हमको एक रेफरी, एक न्यूट्रल एम्पायर यानी आर्मी की जरूरत होगी कि वो आए। लेकिन दूसरे कुछ दोनों तरफ तारुल कादरी के कैंप में और इमरान के कैंप में लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना चाहिए। दूसरे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे हमें एतबार नहीं है, कि सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी ने हमें धोखा दिया जिसकी वजह से इंतखाबात रिग हुए। ये क्राइसिस आपको हर तरफ नजर आ रहा है, ये सिर्फ पीटीआई में नहीं है, ये गवर्नमेंट में भी है और ये तारुल कादरी साहब के कैंप में भी है। और आर्मी जो है इस वक्त एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर बैठी है। जी, हमें नवाज शरीफ साहब कहते हुए नजर आए हैं कि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ पार्लियामेंट की 12 पार्टीज में से 11 जमातें उनके साथ खड़ी हैं, उनके भी करोड़ों वोटर्स हैं और वो उनको भी सड़कों पर ला सकते हैं। अब अगर ये स्ट्रेटेजी अपना ली जाती है पीएमएलएन की जानिब से तो फिर क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, पीएमएल ने ये काम तो करना शुरू कर दिया है। जिस तरह आज लाल मस्जिद की रैली इस्लामाबाद से निकाली गई थी, लाल मस्जिद एक ओपनली नोन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके खिलाफ आर्मी ऑपरेट कर चुकी है, ऑपरेशंस कर चुकी है और लाल मस्जिद के एलिमेंट सेक्टेरियन एलिमेंट के तौर पर पूरे मुल्क में जाने जाते हैं। नवाज शरीफ की हिमायत में इन्होंने अमेरिकन को इन्वोट कर लिया। अब पूरा अमेरिकन प्रेशर आ रहा है जो नवाज शरीफ को डिफेंड कर रहा है और पूरा इंडियन प्रेशर है जो नवाज शरीफ को डिफेंड कर रहा है और पूरा एक मीडिया ग्रुप जिसको आर्मी कह चुकी है कि वो एंटी स्टेट है, पाकिस्तान की रियासत का दुश्मन है, वो नवाज शरीफ के साथ खड़ा हुआ है। मगर नवाज शरीफ साहब की इन हरकतों की वजह से ये अपना केस खराब तो कर रहे हैं, अपना केस मजबूत नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ दुश्मनी है, पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान के पेट्रियट में जियो के खिलाफ सख्त गुस्सा और नाराजगी है और जो फिरकावारी एलिमेंट्स हैं टीटीपी के और लश्कर गंगवी जो फिरकावाराना जंग कराते हैं, जिनके जरिए आज इन्होंने रैलीज करवाई हैं, पूरी कौम उन ग्रोह के साथ नहीं खड़ी हुई। लिहाजा नवाज और इंडियन खास तौर पर अगर इंडिया में आरएसएस और बजरंग दल और मोदी के लोग नवाज शरीफ के साहब जो हमें आज लाल मस्जिद का रिस्पांस नजर आ रहा है, रैली नजर आ रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक नया एंगल, सेक्टेरियनिज्म का एंगल जो है वो इम्पोज किया जा रहा है, वो इंजेक्ट किया जा रहा है इस तमाम केओस में? इसमें छुपे की बात नहीं है जी कि नवाज शरीफ की हुकूमत अपने सर्वाइवल के लिए हर किस्म के पाकिस्तान दुश्मन एलिमेंट को इस्तेमाल कर रही है। उसमें इंडियंस भी हैं, उसमें जियो भी है, उसमें अमेरिकन भी हैं और उसमें फिरकावाराना दहशतगर्द भी हैं। आज इस्लामाबाद की रैली में खुल के पूरे में इस्लामाबाद काफिर शिया काफिर के नारे लगाए गए और इस किस्म की अगर फिरकावाराना दहशतगर्दी रियासत खुद अरेंज करवा रही हो तो इससे ज्यादा खतरनाक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कोई नहीं हो सकता। ये हुकूमत वक्त अपने आप को मुल्क और कौम का दुश्मन साबित कर रही है। अपने आप को बचाने के लिए वो जिन हदों पे जा रहे हैं वो डेंजरस रेड लाइंस हैं जिसको इन्हें क्रॉस नहीं करना चाहिए था। लेकिन उनकी जानिब से तो कहा गया है कि जो ये इनकलाब और आजादी के नाम पर जश्न मनाए जा रहे हैं, जिस किस्म का वो नाच गाना किया जा रहा है, वो उस किस्म का इनकलाब नहीं आने देंगे। तो जो मर्जी कहें, बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास पूरे सूबे की हुकूमत है और दूसरा एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप है कि जिसके पास लाखों की फॉलोइंग है। आप इसको आप कव्वाली पे एतराज करें या नाच गाने पे एतराज करें, इस वक्त कौम का इशू नहीं है। कौम का इशू ये है कि इस वक्त ये दोनों प्रेशर ग्रुप जो हैं ये वजीर आजम का इस्तीफा मांग रहे हैं, एक हुकूमत मांग रहे हैं, इंटरिम हुकूमत मांग रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो 14 बंदे मॉडल टाउन में कत्ल किए गए थे उनके कत्ल की एफआईआर काटी जाए। ये सारे जायज मुतालिबात है क्योंकि अगर आइन की वायलेशन की गई है और एक नाजायज हुकूमत का कयाम वजूद में लाया गया है तो उसके बाद फिर हुकूमत का ये दावा ही गलत हो जाता है कि वो एक जायज मैंडेटेड हुकूमत है, वो तो नाजायज इलीगल है। और अगर सच्ची बात है कि एफआईआर कटने पर तो किसी को एतराज नहीं है ना। 14 आदमियों के एफआईआर काटे, अदालत का हुक्म है कि एफआईआर कटे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, ये क्यों नहीं कट रही? और यहां पर हम ये बात कहेंगे तारुल कादरी और इमरान खान से कि अगर सुप्रीम को अदालत के हुक्म के बावजूद भी एफआईआर नहीं कट रही तो कम से कम यहां पर फिर आप फौज की मदद तलब करें, फौज से मदद मांगे कि हमारी एफआईआर काटने में हमारी मदद करें, क्योंकि ये एक लीगल, एक जायज, एक कानूनी काम है कि जो नहीं हो रहा। इसी तरह जो खाने पीने की सप्लाई रोकी गई है इन प्रोटेस्टर्स के लिए, ये कम से कम यहां पर भी ये फौज से कह सकते हैं कि आप लाके हमारी मदद करें कि हमारी सप्लाई खोली जाए। जब प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट फौज से मदद मांग सकते हैं तो ये ऑपोजिशन पार्टी जिनको आर्मी फरीक तस्लीम कर चुकी है ये भी फिर फौज से मदद तलब कर सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की कौमी जमातें, इन फौज से बात करने में कोई हर्ज नहीं है, इनको फौज से बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर
یہ فوج نے ان کو مجبور کیا ہے دونوں پارٹیز کو آپس میں بات کرنے کے لیے, اور حکومت وقت جب آرمی چیف سے روز ملتی ہے تو عمران اور طاہر القادری آرمی چیف سے کیوں نہیں ملتے؟ They should also go and talk اور بتائیں آرمی کو کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں. حامد صاحب, جو کہا جا رہا ہے کہ فوج سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی, تو کیا اس وجہ سے ایبسٹین کیا جا رہا ہے فوج کو اپروچ کرنے میں؟ دیکھیے, فوج سیاسی معاملات میں فوج کو پرائم منسٹر نے گھسیٹ لیا ہے. ہر دوسرے دن جب چودھری نثار اور شہباز شریف جا کے آرمی چیف سے ملتے ہیں تو کس لیے ملتے ہیں جا کے؟ وہ پاکستان میں سگریٹ اور چائے کے ریٹ طے کرنے کے لیے نہیں جاتے, وہ ان کے پاس جاتے ہیں اس لیے کہ فوج سے مدد طلب کی جائے کہ اس دھرنے کو ختم کیا جائے اور ان پارٹیز کو پیچھے دھکیلا جائے. تو یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ جب حکومت وقت آرمی چیف کو سیاست میں گھسیڑ چکی ہے, کھینچ چکی ہے, تو یہ دونوں پارٹیز بھی پھر آرمی چیف کے پاس کیوں نہیں جاتے کہ ہمارے مسئلے کو حل کروائیں؟ چاہے وہ ایف آئی آر ہو, چاہے وہ کھانے پینے کی سپلائیز ہو, چاہے وہ حکومت وقت کے اوپر دباؤ ڈالنا ہو کہ وہ ناجائز طور پر اگر آئی ہے تو ملک میں شرارتی کو ختم کرنے کے لیے استعفیٰ دے, جو بھی معاملات ہیں, لیکن ان پارٹیز کو پھر آرمی چیف کے پاس جانا چاہیے. تو آرمی چیف اور ہمیں نواز شریف صاحب کی بھی ملاقاتیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پھر ہمیں آرمی کی جانب سے یہ بھی سننے کو ملا کہ انہوں نے کہا ہے کہ مؤثر مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے. تو کیا یہ کسی طرح سے انڈائریکٹلی آرمی وارن کر رہی ہے کہ معاملات کو اب حل کر لینا چاہیے؟ دیکھیے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ جس قسم کا یہ سٹینڈ آف ہو رہا ہے ہمارے ماضی میں یہ ہو چکا ہے کہ جب سیاستدان اور جوڈیشری آپس میں اتنے اختلافات پیدا ہو جائیں کہ یہ اپنے مسئلے نہ حل کر سکیں تو پھر فوج کا سپاہ سالار یا تو سافٹ انٹروینشن کرتا ہے, یعنی فون کر کے کہتا ہے کہ اس معاملے کو طے کر لیں, یا پھر ایک ہارڈ انٹروینشن کرتے ہیں جس طرح مشرف اور ضیاء نے کی تھی. جنرل کیانی نے افتخار چودھری کو ریسٹور کرانے کے لیے سافٹ انٹروینشن کی تھی, فون کیا تھا, اور اس کے نتیجے میں افتخار چودھری ری انسٹیٹ ہوئے. کسی نے اس وقت اعتراض نہیں کیا کہ آرمی نے سیاست میں کیوں دخل دیا, آرمی نے جوڈیشری کے معاملات میں کیوں دخل کیا, کیونکہ آرمی نے ایک ریفری اور امپائر کے طور پر ملک میں ایک فساد کو ختم کروایا. اسی طرح اسلام آباد میں جو دھرنا چل رہا ہے, اس کو ختم کرانے کے لیے آرمی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, چاہے وہ ایف آئی آر کٹوانی ہو, سپلائیز ہو. لیکن حامد صاحب, آپ آرمی کے کس قسم کے کردار کی بات کر رہے ہیں؟ جو اہم تنصیبات کی حفاظت ہے وہ کر رہی ہے آرمی, آپ کس قسم کے کردار کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آرمی نے ہی تو کہا ہے ان لوگوں سے بات کرو, جبھی تو طاہر القادری اور عمران اور حکومت مجبور ہے کہ آپ اس سے بات کریں. اور اسی آرمی نے ان سے کہا ہے کہ ہم اگر قتل و خون ہوتا ہے, اگر آپ پہلے پولیس بھیجتے ہیں, فوج اگر آپ ایف سی سے حملے کرتے ہیں اس کے اوپر, تو ہم اس صورت میں عوام کے خلاف گولی نہیں چلائیں گے. آرمی نے بڑا پازیٹو کردار ادا کیا ہے, ورنہ حکومت کا تو پورا ارادہ تھا. آئی جی کو انہوں نے کیوں ریپلیس کیا؟ آئی جی کو ریپلیس کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آئی جی نے کہا کہ مجھے ریٹن آرڈر دیجیے کہ میں کراؤڈ کے اوپر حملہ کروں, اور یہ ریٹن آرڈر دینے کو تیار نہیں تھے کہ بعد میں ذمہ داری کون لے گا. یہ ہے وہ معاملہ کہ آرمی ان سے کہہ سکتی ہے کہ دیکھیے, اگر یہ معاملہ ایک خاص حد سے زیادہ بڑھا تو پھر آرمی سختی کرے گی حکومت پر بھی اور دونوں کیمپس کے اوپر بھی, اور ان کو الگ الگ کرنے کے لیے پھر آرمی جو چاہے گی فیصلہ کرے گی. کہ الٹیمیٹ اختیار اب آرمی کے پاس ہے آرٹیکل 245 کے تحت کہ جو اسلام آباد میں اس وقت انفورس ہے, لیکن ابھی تک آرمی نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا. حامد صاحب, تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات ہونے کا فیصلہ ہوتا ہوا نظر آیا, پھر 6 مطالبات بھی سامنے رکھے گئے, اور پھر اس کے بعد خان صاحب نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا. وہ 6 مطالبات جو ہے وہ بھی ایک طرف کر دیے گئے. اب آج جمعے کی نماز کے بعد پھر پی ٹی آئی نے مذاکرات کی بات شروع کی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کی رات, گزرنے والی رات میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز سچویشن نظر آئے گی؟ میرا خیال جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ معاملہ اگلے 3-4 روز تک آگے کھینچتا چلا جائے, کیونکہ فی الحال حکومت طاقت کا استعمال کر نہیں رہی ہے. طاقت کا استعمال اگر حکومت کرے گی تو معاملہ چند گھنٹوں میں طے ہو جائے گا, یعنی آر یا پار یا یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے مار کھا کے, یا فوج دخل دے گی, یا حکومت شکست کھا کے پیچھے ہٹے گی, جو بھی ہوگا. لیکن ابھی تک چونکہ طاقت کا استعمال حکومت نے نہیں کیا اور معاملات آپس میں بات چیت ہو رہی ہے, تو ان معاملات یہ جلدی طے نہیں ہوتے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید 3-4 دن تک معاملہ کھنچ جائے گا. ٹھیک, ہم یہاں پر بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم معلوم کرنا چاہیں گے کہ خورشید شاہ صاحب کل کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے. اب جو کل ہونے والی ملاقات ہے نواز اور زرداری, اس میں کیا مشاورت ہوگی؟ We would like to talk about that. Stay with us. We'll be right back after a short break. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ نے دیکھا, خان صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ یا نواز شریف کی بادشاہت ختم کروں گا یا موت کو پسند کروں گا. زاہد حامد صاحب, آپ نے بھی سنا جو ہمیں خان صاحب خطاب میں کہتے ہوئے نظر آئے, وہ بات کر رہے ہیں کہ یا نواز شریف کی بادشاہت ختم کروں گا یا موت پسند کروں گا. تو یہ رجحان کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟
دیکھیے جیسے بات ہم نے کی، یہ دونوں طرف سے بلکہ تینوں طرف سے بھی پوزیشن اس وقت بڑی اسٹرانگ ہے اور ان میں کوئی لچک نہیں ہے، بلکہ ہر روز یہ ایک قدم آگے چلے جاتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر. اور یہ تو اسی طرف جا رہا ہے جیسے ہم نے کہا کہ حکومت جو پہلے یہ سمجھتی تھی کہ چند ہزار لوگ اس کی حکومت کا تختہ نہیں اٹھا سکتے، یہ اپنے تکبر میں تھے، یہ ڈینائل میں تھے، ان کو یقین نہیں تھا. آخری وقت تک ان کے مشیر یہی کہتے رہے کہ چند ہزار لوگ آئیں گے، ہم پولیس کے ذریعے ان کو پیچھے ہٹا لیں گے. لیکن اب یہ خوفناک ریالٹی حکومت کے سامنے آ گئی ہے کہ جب پولیس ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، یہ دھرنا ختم ہونے میں نہیں آ رہا، لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور یہ لوگ اپنا پریشر حکومت پر بڑھا رہے ہیں. اور اصل تکلیف یہ ہے کہ فوج نے بھی ان کو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ آپ اس معاملے کو چند دنوں کے اندر ریزالو کریں، ورنہ اس کے بعد فوج اپنی مرضی کرے گی. لہذا حکومت کے لیے ہر گزرتا ہوا دن جو ہے اس کے پاس وقت ختم ہوتا جا رہا ہے اور یہ پینک موڈ میں آ رہے ہیں، اور پینک موڈ میں آ کے پھر یہ وائلنس اور طاقت کا استعمال بھی کریں گے. جیسے آج انہوں نے لال مسجد کے وہاں سے ایک ریلی نکلوائی جس کا صاف مقصد تھا کہ فرقہ وارانہ جنگ کروائی جائے. تو یہ ہر لمٹ پہ جائیں گے، یہ کوشش کریں گے. امریکہ کی طرف سے بہت شدید دباؤ ہے آرمی کے اوپر بھی کہ نواز شریف کی حکومت کو سپورٹ کیا جائے، اور یہ بات اب آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو پیسے بھی لگائے گئے، اربوں روپے عمران کو آفر کیے گئے کہ وہ پیسے لے کے پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ اس کے بعد حکومت طاہر القادری کے ساتھ طاقت سے نمٹ لے گی. لیکن فی الحال عمران کا سٹینڈ اسٹرانگ ہے اور وہ پیسے لینے والا معاملہ یہ حکومت کا یہ حربہ بھی ناکام ہوا. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ عمران کو پیسے لگائے گئے. ٹھیک. زیادہ حمید صاحب، جو ہمیں ایک اور فیکٹر نظر آ رہا ہے، ہمیں کل خورشید شاہ صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور پھر ہمیں فوراً ہی نواز شریف صاحب کی جانب سے زرداری صاحب کو کل دعوت دے دی گئی کھانے پر. تو اب ہمیں کل جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ساتھ مل کر بیٹھیں گی تو اس میٹنگ کا کیا نتیجہ نظر آئے گا؟ دیکھیے اگر آپ پیپلز پارٹی کے ریئیکشن دیکھیں تو جو ان کی طرف سے جو نوائزز آتے ہیں، جو اسٹیٹمنٹ یہ لوگ دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ سخت ناراض ہیں نواز شریف کے اوپر کہ اس نے اپنی حماقتوں سے پوری جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے تو بنا کے 5 سال پورے کر لیے اور ہم نے 5 سال پورے کر کے نواز شریف کے حوالے کیا، اور اس نے تصادم کا اختیار کیا اور اب سارے مارے جائیں گے ایک ساتھ. کیونکہ اب جو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اب جو بات ہو رہی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی، اب بات ہو رہی ہے ایسی گورنمنٹ کی کہ جو نیوٹرل ہوگی، ٹیکنوکریٹک ہوگی، کیئر ٹیکر ہوگی، اور تو وہ آ کے اکاؤنٹیبلٹی کرے گی. اور اکاؤنٹیبلٹی صرف دہشت گردوں کی نہیں ہے، پولیٹیشنز کی بھی ہے، کرپٹ کی بھی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ عمران اور طاہر القادری اور پاکستان کے تمام پیٹریوٹس یہ بات جانتے ہیں کہ این آر او سے کس کو ڈھویا گیا تھا اور کس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی. لہذا پیپلز پارٹی بھی اس وقت پینک میں تو ہے، وہ ہر طرح کوشش کریں گے کہ نواز شریف کو سپورٹ کریں، لیکن نواز شریف پہ وہ ناراض بھی ہیں کہ جس کی حماقتوں کی وجہ سے اب ان کا یہ پورا نظام خطرے میں پڑ گیا اور یہ سارے جیل جانے کے قریب پہنچ چکے ہیں. ہمیں زیادہ حمید صاحب پی ٹی آئی پر بھی کافی تنقید ہوتی ہوئی نظر آئی جب خورشید شاہ صاحب نے اپروچ کیا عمران خان صاحب کو، پی ٹی آئی کو، ان کی جانب سے خورشید شاہ صاحب کو مسترد کر دیا گیا. اس پر کافی تنقید ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئی کہ اس طرح سے پی ٹی آئی کو اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن نہیں کر دینا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے؟ دیکھیں پی ٹی آئی اس وقت بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے. یہ اسسمنٹ سے ہم ایگری نہیں کرتے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کمزور پڑ گئے ہیں، وہ واپس چلے جائیں گے. یہ کہا جا رہا ہے کہ تعداد میں کمی ہوتی جا رہی ہے جلسہ گاہ میں. ایسی بات نہیں ہے. یہ لوگوں نے ایک فلو پہ آنے اور جانے کا لگا ہوا ہے کہ جس جگہ پہ یہ لوگ ہیں وہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، حکومت نے بلاکیڈ لگایا ہوا ہے. لوگ جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، کچھ ریسٹ کرتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عمران کے لیے بھی یہ سیاسی بات ہے اگر یہاں سے اپنے مقاصد کو حاصل کیے بغیر واپس جائے. لہٰذا اس کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ یا میں بادشاہت ختم کروں گا یا موت قبول کروں گا، یہ بالکل سمجھ میں آتی ہے. کیونکہ اگر ظاہری موت اس کو نہیں ملتی اور سیاسی موت تو ڈیفینیٹلی ہے ان دونوں، عمران کی بھی اور طاہر القادری صاحب کی بھی. اور یہ دونوں اپنی ملوث کے آگے، دونوں اپنے فینس کے آگے بہت بری طرح رسوا ہو جائیں گے اگر یہاں سے اپنے آبجیکٹو کو اچیو کیے بغیر واپس گئے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 4-5 دنوں سے ان دونوں کی کوآرڈینیشن آپس میں ایک جیسی ہو گئی ہے. ایک جہاں تک کئی حد تک کہ انہوں نے مارچ بھی اکٹھے کیا، ریڈ زون میں اکٹھے داخل ہوئے، اور پھر یہ بھی عمران نے کہا کہ اگر طاہر القادری کے کیمپ پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ آ کے پولیس سے مقابلہ کریں گے. تو آپ دونوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کا جینا اور مرنا ایک ساتھ ہے. لیکن پھر دوسری جانب ہمیں شہباز شریف صاحب کا اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے نظر آئے اور ان کے مطابق پرائم منسٹر کے ریزگنیشن اور مڈ ٹرم الیکشنز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیے شہباز شریف صاحب کے بیانات اب بےمانی ہیں.
हुकूमत वक्त के ख्वाजा आसिफ के, ख्वाजा साद रफीक के बयानात, इन्हीं बयानात ने इतनी हवा भर दी इनके अंदर कि अब हालात इस मौके पर आ चुके हैं कि अब इनको अपनी मौत सामने नजर आ रही है। रियलिटी है कि इनके खिलाफ चंद पहले की बात है, शहबाज शरीफ खुद अपना इस्तीफा पेश कर रहे थे कि साहब मैं इसकी मुस्ताफी हो जाता हूं। इनके ऊपर FIR कटना तो एक बड़ी मेजर डिमांड है। ये डिमांड अब तो इमरान भी यही कर रहा है कि इनके खिलाफ FIR काटी जाए, और ये वो डिमांड है कि जिसके लिए तारुल कादरी और इमरान फौज के पास जा सकते हैं कि इस सारे डिस्प्यूट को, प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, हमें इंसाफ देने के लिए ये 14 आदमी जो मॉडल टाउन में मारे गए, इसकी FIR कटना तो कानूनी तौर पर बनता है, इस पर तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। और अगर FIR इनके खिलाफ कटती है तो फिर ना ये वज़ीर आज़म रहते हैं, ना ये चीफ मिनिस्टर रहते हैं, इस्तीफे तो। लेकिन जाहिद हामिद साहब, पंजाब हुकूमत ने तो उस फैसले को चैलेंज कर दिया है लाहौर सेशन कोर्ट के। चैलेंज करें या ना करें, FIR तो कटती है ना। किसी ने तो कत्ल किया, किसी की तो कोई तो नॉमिनेटेड है FIR में, तो FIR तो कटे ना। जब से बात ये, पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि किसी को नॉमिनेट किया जाता है तो उसके खिलाफ FIR कटती है। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, अदालत इन्वेस्टिगेट करे कि वो बेगुनाह था या नहीं था, FIR कटने से आप नहीं रोकते। ये तो हर शहरी का हक है। ठीक, हमें सिराजुल हक साहब आज शाम अपने जलसे से खिताब करते हुए कहते हुए नजर आए कि PTI रेजिग्नेशन का फैसला वापस ले, पाकिस्तान आज दुनिया के लिए तमाशा क्यों बना हुआ है। तो क्या सिराजुल हक साहब इस रेजिग्नेशन के फैसले के हक में नहीं नजर आ रहे हैं PTI के? देखिए, ये वापस लेने की बात कर रहे हैं। ये बात हमने आपके प्रोग्राम में पहले भी कही थी कि फजलुर रहमान साहब को, जमात इस्लामी को, MQM को कोई खरीद नहीं सकता। ये बिकने वाली जमातें नहीं है, लेकिन ये किराए पे मिल जाती है। इनको आप लीज आउट कर सकते हैं जब तक आपकी जरूरत और आपका काम है। तो फिलहाल MQM, फजलुर रहमान और जमात इस्लामी का यही किरदार आपको नजर आ रहा है। इस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत एंकर्स को, मीडिया एंकर्स को भी पैसे दे रही है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो चैनल जो नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनको ब्लॉक और बंद किया जा रहा है, उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनको थ्रेट किया जा रहा है। और इसी तरह सियासी जमातों को भी लालच दी जा रही है कि अगर इमरान की हुकूमत फ्रंटियर में गिराई जाती है तो फिर उसके बदले फजलुर रहमान और जमात इस्लामी को MNA की तरह की हुकूमत फ्रंटियर में दे दी जाएगी। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हुकूमत वक्त प्रोव कर रही है, और इसकी वजह से आप फजलुर रहमान और जमात इस्लामी और MQM को बहुत ज्यादा एक्टिव देख रहे हैं खेल में। तो क्या ये इस एक्टिवनेस, मौलाना फजलुर रहमान की रैली के अनाउंसमेंट, जमात इस्लामी की एक्टिवनेस, क्या ये PTI के हक में बेहतर साबित होगी या उनकी नेगेटिविटी में जाती है? देखिए, मैंने अर्ज किया ना कि नवाज शरीफ जिन प्लेयर्स को इन्वॉल्व कर रहा है वो इतने बदनाम हो चुके हैं पाकिस्तान में, और कम अज कम पाकिस्तान की आर्मी इनको इतनी नफरत की निगाह से देखती है कि नवाज शरीफ की ये अटेम्प्ट इसके खिलाफ जा रही है। अगर आप लाल मस्जिद की रैली निकालते हैं तो जाहिर है पाकिस्तान आर्मी इस रैली को कोई पसंद तो नहीं करेगी, जहां पे दहशतगर्दों ने पाकिस्तान आर्मी पे हमले किए और हमारे इतने जवान अफसर यहाँ शहीद हुए। अगर अमेरिका को आप लेकर आते हैं, अगर आप RSS और बजरंग दल और मोदी को लेकर आते हैं अपने दिफा में, या जियो को लेकर आते हैं अपने दिफा में, तो ये तो सारी बातें फिर इमरान और तारुल कादरी के हक में जा रही हैं, क्योंकि इस तरह आर्मी की हमदर्दियां इन दोनों के खिलाफ होंगी और नवाज शरीफ के खिलाफ होंगी। अगर नवाज शरीफ के खिलाफ होंगे तो फिर जो इस वक्त हमें जाहिद हामिद साहब ये डेडलॉक नजर आ रहा है, इसका हल किसके पास है? देखिए, जाती तौर पर कोई शुबा नहीं है कि इस डेडलॉक का हल सिर्फ आर्मी के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिस्प्यूटेड भी हो गई और आपने देखा कि वो इस मामले में दखल भी नहीं देना चाहती। चीफ जस्टिस ने सिर्फ यही बुला के कहा था इनको कि आप सड़क खोल दें ताकि हमारे आने जाने में मसला ना हो, बाकी जो आपके मुतालबात हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए नवाज शरीफ भी चीफ जस्टिस के पास भागे हुए नहीं जा रहे, जनरल रहील के पास भागे हुए जाते। और जिस आदमी के हाथ में फाइनल आर्बिट्रेशन है, फाइनल रेफरी है, आखिर में आउट होने की उंगली उसने उठानी है कि नवाज शरीफ हुकूमत आउट हुई या इमरान की अपील डिसमिस हुई। ये फैसला आर्मी चीफ ने करना, अब और किसी के इख्तियार में यह बात नहीं है। इमरान और तारुल कादरी गलती ये कर रहे हैं कि जबकि नवाज शरीफ फौज को बुलाकर फौज की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये दोनों फौज से अलग थलग बैठे हैं। इनको चाहिए कि अपने जायज मुतालिबात लेकर फौज के पास जाएं और फौज से दरखास्त करें कि आप इस काम में हमारी मदद करें ताकि ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो, चाहे आर हो या पार हो। लेकिन रिजॉल्व कैसे होगा जाहिद हामिद साहब? और दूसरी बात ये कि आज जो जुमे की नमाज के बाद हमें PTI का फैसला नजर आता है कि वो दोबारा से मुज़ाकरात का चैनल जो है वो रिन्यू करना चाहेगी, रीओपन करना चाहेगी। तो जो पिछले 6 मुतालबात थे उनमें से क्या ऐसा डिफरेंट मुतालबा इस दफा रखा जाएगा PTI की जानिब से? देखिए, एक मुतालबा जो उनके एक आदमी ने, उनके नुमाइंदे ने जो कहा वो ये कि नवाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबे के पीछे हट के वो ये कहेंगे कि नवाज 3 महीने की रुखसत पर चले जाए।
یہ بڑا بیوقوفانہ بات ہے, امپریکٹیکل بات ہے. آپ پاکستان کا ملک آپ بغیر پرائم منسٹر بغیر حکومت کے 3 مہینے کے لیے ہوا میں ویکیوم تو نہیں چھوڑ سکتے. ایسا ہوگا نہیں. اگر اس قسم کا مطالبہ انہوں نے کیا تو یہ خود رسوا اور بے عزت ہوں گے, کیونکہ ایسے جاہلانہ مطالبات نہیں کیے جا سکتے. آپ ریزائن کروائیں پرائم منسٹر سے, کیئر ٹیکر حکومت بنوائیں تاکہ پاکستان کا نظام چلے. یہ نہیں ہوتا کہ پرائم منسٹر 3 مہینے کی چھٹی چلا جائے اور وہاں سیٹ پہ کوئی بھی نہ بیٹھا ہو اور ملک ایسے ہی ہوا میں ڈولتا رہے. لیکن کیا نواز شریف صاحب سپوز اس 3 مہینے کی رخصت کے لیے بھی تیار ہو پائیں گے؟ سوال ہی امپاسبل بات ہے. جیسے ہم نے کہا نا, یہ ناممکن آپشن ہے, کیونکہ نواز شریف کے لیے بھی جیسے ہم نے کہا کہ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا. اگر وہ ریزائن کرتے ہیں تو صرف مسئلہ ریزگنیشن سے ختم نہیں ہوگا, مسئلہ صرف قادری صاحب گرفتاریوں کی بھی بات کر رہے ہیں. وہی ہم عرض کر رہے ہیں نا کہ اس کے بعد ان کے FIR کٹے گی, پھر ان پر گرفتاریاں ہوں گی, پھر ان پہ مقدمے چلیں گے, پھر یہ ECL میں ڈالے جائیں گے, ملک باہر نہیں بھاگ سکیں گے. یہ تو اتنا بڑا ڈرانا خواب ہے نواز شریف کے لیے کہ وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں, چاہے اس کے لیے پاکستان میں انہیں خانہ جنگی کرانی پڑے, لیکن وہ کر نہیں دیں گے جب تک آرمی چیف یعنی کاکڑ کی طرح سختی سے ان سے بات نہ کریں کہ آپ استعفیٰ دیں. یا پھر یہ کہ اگر ملک میں اتنا فساد پھیل جاتا ہے پھر آرمی خود اپنی مرضی سے ہارڈ انٹروینشن کر کے ملک میں سارے معاملات اپنے کنٹرول میں لے لے. لیکن جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے, میں ان کو کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. ٹھیک, ہمیں جب یہ ایک نیا فیکٹر نظر آ رہا ہے کہ PMLN کی جانب سے بھی شاید اسٹریٹ مسل دکھایا جائے جو کہ PTI اور قادری صاحب اب تک دکھاتے آ رہے ہیں, اگر یہ فیکٹر انوالو ہو جاتا ہے اور ہمیں باقی مختلف شہروں میں اور پروونسز میں بھی دھرنے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو زاہد حامد صاحب اگر PMLN بھی اپنا اسٹریٹ پاور دکھانے پر آ جاتی ہے تو کیا پاکستان میں ایک سول وار کا خطرہ نہیں پیدا ہوگا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا آپ کو کہ پھر تو سول وار ہوگی, اور جب سول وار ہوگی تو اس کے بعد جس انگریزی میں کہتے ہیں آل بیٹس آر آف. پھر آرمی کی مرضی ہے کہ جب سول وار دیکھتی ہے سڑکوں پہ ہو رہی ہو تو اس وقت آرمی کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ دخل دے, ہارڈ انٹروینشن کرے اور اس کے بعد سارے معاملات کو اپنے قابو میں کرے. دونوں صورتوں میں نواز شریف کی سچویشن اس وقت یہ ہے کہ ڈیمڈ اف یو ڈو اینڈ ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. اگر وہ استعفیٰ دے تو مارے جاتے ہیں, استعفیٰ نہیں دیتے تو ملک میں انارکی پھیلاتے ہیں, سختی کرتے ہیں, پولیس کے ذریعے فوج کے ذریعے اپنے گلو بٹوں کے ذریعے وہ زور لگاتے ہیں اس جلسے جلوس کو ختم کرنے کے لیے, تب بھی انارکی پھیلتی ہے. ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں رہ گیا. انہوں نے اوور کانفیڈنس میں, ایروگنس میں, جہالت میں اتنا ڈیلے کر دیا معاملات کو کہ اب ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ یا ملک سے باہر نکل جائیں, یعنی شاہ آف ایران کی طرح ملک سے باہر نکل جائیں ایک مرتبہ, ورنہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ حسنی مبارک کی طرح گرفتار ہوں گے یا پھر قذافی کی طرح پکڑ کے ساتھ کوئی ان کو کھینچنا شروع کر دے گا. اب ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. زاہد حامد صاحب, جو استعفے جمع کروائے گئے ہیں اس حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں آ کر پیر کے دن استعفوں کو دیکھوں گا, کسی کو استعفیٰ واپس لینا ہے تو لفافہ کھلنے سے پہلے لے لے. یہ کیا حکومت فلیکسیبلٹی دکھا رہی ہے, مارجن دے رہی ہے؟ کیا PTI اپنا فیصلہ بدلے گی ریزگنیشن کے حوالے سے منڈے تک؟ PTI تو فیصلہ نہیں بدلے گی, میرا نہیں خیال ہے, لیکن حکومت وقت ڈیفینیٹلی یہ چاہتی ہے کہ یہ استعفے واپس لے لیے جائیں, کیونکہ وہ اس کا مطلب جانتی ہے. ایک دفعہ استعفے کھل گئے, ایک دفعہ استعفے اسپیکر کے پاس جمع ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اب طبل جنگ اپنی آخری حد پہ بچ چکا ہے. اب سوائے آر یا پار کے, اب تک سوائے قتل و غارت کے, سوائے کسی ایک کی موت کے اس سے پہلے معاملہ نہیں رکے گا. تو یہ حکومت کے انٹرسٹ میں ہے کہ ان کوشش کرے, ڈیلے کرے معاملات کو, کوشش کرے کسی طرح نیگوسیشن ہو جائیں اور یہ استعفے ان کو نہ قبول کرنے پڑے. کیا اگر استعفے سبمٹ ہونے اور ایکسپٹ ہونے کی صورت میں ان سیٹس پر بائی الیکشنز کامیابی سے ہو پائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, امپاسبل. کیونکہ بائی الیکشن کرانے کے لیے حکومت کو جو فریڈم چاہیے, جو موومنٹ چاہیے, حکومت کو جو فلیکسیبلٹی چاہیے وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں. حکومت تو خود پارلیمنٹ سیج میں آئی ہوئی ہے, اور اگر آپ بائی الیکشن کی بات کریں گے تو جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھڑک جائیں گے, پھر یہ پارلیمنٹ میں داخل ہو جائیں گے, پھر ایک تصادم ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ حکومت بائی الیکشن کی بات کرے اور یہ دھرنے یہی خاموشی سے بیٹھے اور ان کو کوئی پرابلم نہ ہو اور سارے مزے سے کہیں کہ ٹھیک ہے حکومت بائی الیکشن کرا لے, ہم بیوقوف بنتے رہیں گے باہر بارش میں بیٹھ کے. ایسا نہیں ہوگا, پھر تصادم ہوگا. جی زاہد حامد صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے. we'll be right back after a short break. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت ملک کا سینیریو نظر آ رہا ہے, اس میں جماعت اسلامی بھی اس بات کی حامی نظر آ رہی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن دھاندلی ہونے کا اعلان کر دیتا ہے تو وزیر اعظم کو گھر چلے جانا چاہیے. اب کیا اس فیصلے کی پذیرائی ہوگی, اور اگر اس فیصلے کی پذیرائی ہوتی ہے تو قادری صاحب کہاں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں؟ زاہد حامد صاحب, ہمیں جماعت اسلامی کی جانب سے بھی وہ اپروول نظر آ گیا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن اناؤنس کر دیتا ہے ریگنگ کی تو وزیر اعظم کو رخصت ہو جانا چاہیے, لیکن قادری
قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہوگا، تو اگر یہ بات آگے لائی جاتی ہے جیسے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے آج، اور پی ٹی آئی اس کنڈیشن پر آتی ہے مذاکرات کے لیے، تو قادری صاحب کا کیا کیا جائے گا؟ دیکھیے یہی تو ہم بتا رہے ہیں، سب سے بڑا کرائسس نواز شریف کے لیے کہ اس کو صرف عمران خان کو راضی نہیں کرنا ہے، ان کو طاہر القادری صاحب کو بھی راضی کرنا ہے، اور طاہر القادری صاحب کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ عمران کی ڈیمانڈ سے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ عمران کی تو صرف جو ڈیمانڈز ہیں وہ ڈیموکریٹک ہیں کہ جی آپ استعفیٰ دیں، ایک حکومت بنائیں، آپ ایک مڈ ٹرم الیکشن کرائیں، لیکن طاہر القادری صاحب تو نواز شریف اور شہباز شریف کے گلے میں پھانسی کا پھندا دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو حماقتیں کی ہیں، ان کے 20-21 بندوں کو شہید کیا ہے، اس کا قتل کا بدلہ تو یہ لیں گے، اور ان کی یہ ڈیمانڈ بڑی جائز ہیں۔ جو بات ہم نے کہی کہ باقی سارے معاملات پہ ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، قتل کی ایف آئی آر تو بنتی ہے اور وہ ان کا حق ہے ایف آئی آر رجسٹر کرانا، اور جب سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف، سٹنگ چیف منسٹر کے خلاف قتل کی ایف آئی آر ہو جائے تو پھر وہ ویسے ہی ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے وقت کا پرائم منسٹر اور چیف منسٹر رہنے میں۔ لہٰذا یہ جو مرضی آپ عمران خان سے معاملات طے کریں، یہ سب سے بڑا تھریٹ ان کو طاہر القادری سے، اور اسی لیے ہم نے کہا کہ انہوں نے جو عمران کو پیسے لگانے کی کوشش کی، بڑے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن طاہر القادری کے خلاف یہ صرف طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ طاہر القادری کی ڈیمانڈ کے جواب میں ان کے پاس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے، یہ اپنے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے۔ لیکن ہمیں پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے زاہد حامد صاحب کے 14 اگست سے ہمیں خان صاحب پرائم منسٹر کی ریزگنیشن کا مطالبہ کرتے ہوئے نظر آئے، اور اب اگر آج جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں اگر پی ٹی آئی کی جانب سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ دھاندلی کی تحقیقات تک وزیر اعظم رخصت پر چلے جائیں، تو پھر اس سے کیا یہ سوچا جائے کہ پی ٹی آئی اپنی اسٹریٹجی چینج کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے اسی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ کھیل رہی ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ مطالبہ کسی صورت میں بھی نہ پریکٹیکل ہے اور نہ ہی نواز شریف اس کو قبول کریں گے، اور اگر نواز شریف اس کو مان بھی لیتے ہیں تو پھر طاہر القادری صاحب کا کیا کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ نواز شریف کے لیے جو کرائسس ہے وہ صرف عمران نہیں ہے نا، اور اس لیے اب صرف عمران خان کے لیے اس قسم کی سجیشنز آ رہی ہیں، وہ صرف اس وقت لٹرلی نواز شریف کو بیوقوف بنانے اور مذاق اڑانے والی بات ہے، یہ نان پریکٹیکل سجیشن ہے۔ ٹھیک، ہمیں زاہد حامد صاحب جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ڈیوائیڈ نظر آ رہا ہے، اسپیشلی کے پی کے میں، وہاں سے جو ریزگنیشنز کی بات ہوئی ہے وہ بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے، تو اگر یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور پی ٹی آئی اپنا اعتماد کھو دیتی ہے اپنے ہی ورکرز کے ساتھ، اپنے ہی ممبرز آف نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کے ساتھ، اسپیسیفکلی کے پی کے میں جہاں پہ ہمیں قرارداد بھی منظور ہوتی ہوئی نظر آ گئی عدم اعتماد کی، تو پھر واپس پی ٹی آئی اپنے آپ کو ریکلیکٹ کیسے کرے گی؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کی قسط چلا چکی ہے، اور دیر از اے ویری اسٹرانگ پاسبلٹی کہ یہ فرنٹیئر کی حکومت بھی لوز کر جائیں گے، لیکن اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں اور نواز شریف آتا ہے پھر تو پورے ملک میں اسمبلیاں جائیں گی، سارا نظام ہی بیٹھ جائے گا، اور آپ کو ایک حکومت بنانی ہے جو 1.5-2 سال تک سسٹم کو ریفارم کرے گی، اور پھر آپ الیکشن کروائیں گے، چاہے پارلیمنٹری کروائیں یا پریزیڈینشل کروائیں۔ تو پی ٹی آئی بھی اب اس بات کو سمجھ گئی ہے کہ ان کو 1.5 سال کا ٹائم مل جائے گا جس میں یہ اپنے آپ کو ری گروپ کریں گے، ری آرگنائز کریں گے، کیونکہ انہوں نے بھی فرنٹیئر میں، پشاور میں، صوبے سرحد کے اندر کوئی ایسا تیر نہیں مارا، کوئی ایسا کارنامہ نہیں کیا 1.5 سال میں کہ جس میں جس تبدیلی کا یہ نعرہ لگاتے تھے وہ تبدیلی لوگوں کو نظر آئے۔ ان کو بھی اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں نظر آئی ہیں، ان کے لوگ بھی نا تجربہ کار تھے، تو ان کا اپنا انٹرسٹ یہی ہے کہ فرنٹیئر کی حکومت بھی ایک ساتھ باقی حکومتوں کے ساتھ گرا دی جائے، تاکہ ان کو بہانہ بن جائے کہ ہم نے حکومت کے لیے ایک جائز مطالبے کے لیے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے زاہد حامد صاحب سے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا زاہد حامد صاحب کی سجیشن کے مطابق، زاہد حامد صاحب کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ مزید سنگینی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب جو نئے مذاکرات کا ایک ماحول پیدا ہوا ہے، پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کی جانب انکلینیشن شو کی گئی ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتا پائے گا کہ کس قسم کے مذاکرات پر پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور قادری صاحب تینوں متفق ہو پاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، سی یو آل ٹمارو نائٹ، انٹل دین اپنا اور اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ۔